صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نماز چونکہ محتم بشان عبادت ہے، اس کے لیے ہر چیز کا لحاظ بہت ہی ضروری ہے۔ نماز کا وقت اور اسی طریقے سے مکروہ وقت کون سا، مستحب وقت کون سا، کس وقت میں ہماری نماز ادا نہیں ہوتی، کس وقت میں پڑھنا بہتر ہے، وقت کا بہت ہی لحاظ ہے۔ نمازوں کا وقت متعین ہے ہر جگہ، اب تو بہت سہولت ہو چکی ہے کہ چارٹ بن رہا ہے اور اس چارٹ کے مطابق نمازیں ادا ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن حدیث کی روشنی میں جو اوقات بتائے گئے ہیں، ان اوقات کا میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ دن و رات میں 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، فرض نمازیں، اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، وتر ہے، اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں، لیکن فرض جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں۔ فجر کے 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ 5 نمازیں ہیں۔ سب سے پہلی نماز فجر کی نماز ہے۔ فجر کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، یعنی کہ تہجد کا وقت جب ختم ہو جائے، صبح صادق جب ہو جائے، تہجد کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، شروع ہو کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ اب اس میں فجر کا مستحب وقت کون سا ہے، یہ تو بات معلوم ہو گئی کہ صبح صادق کے بعد سے، یعنی تہجد کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہو کر سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ لیکن اس میں مستحب وقت، بہتر وقت کون سا ہے جس میں نماز پڑھی جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز اسفار کر کے پڑھنا مستحب ہے، یعنی کچھ دیر کر کے، یعنی کہ روشنی کچھ زیادہ ہو جائے تو اس وقت پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اتنے وقت پہلے نماز مکمل ہو جائے کہ جس میں اگر واجب الاعادہ نماز ہو جائے، یعنی نماز میں ایسی غلطی ہو جائے جس کو دوبارہ پڑھنا پڑے، تو دوبارہ نماز کے وقت میں 2 رکعت پھر آدمی آرام سے پڑھ سکے، جماعت سے پڑھ سکے، اتنا وقت رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی صبح جو ہے روشن ہونے کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چلو اتنا دیر کر کے پڑھ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے نماز کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، اب نماز لوٹانے کی ضرورت پڑی تو دیکھا کہ مکروہ وقت شروع ہو رہا ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اگر کبھی کچھ گڑبڑ ہو جائے نماز کے اندر تو دوبارہ نماز لوٹانے کا وقت نماز کا رہے، اتنا جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز جو ہے بہت جلدی ادا ہو جاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کو کچھ دیر کر کے پڑھی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے
कि एकदम अंधेरे में ना हो, कुछ रोशनी हो जाए। रोशनी जब हो जाए तो नमाज सुबह की पढ़ना बहुत ही बेहतर है, मुस्तहब है। इसी तरीके से ज़ोहर का वक्त ज़वाल के बाद से शुरू हो जाता है। ज़वाल किसको कहते हैं? एकदम सूरज जो है आसमान के बीचों बीच आ जाए, उसको ज़वाल कहा जाता है। ज़वाल का वक्त जैसे ही खत्म हो जाए, यानी कि सूरज थोड़ा एकदम आसमान के बीचों बीच से ढल जाए मगरिब की तरफ। इधर जो है मगरिब है, इधर मशरिक है। मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में डूबता है। तो सूरज निकलने के बाद एकदम बीच में आ गया आसमान पे, तो वो वक्त ज़वाल का वक्त रहता है। तो उस वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन जब ज़वाल का वक्त थोड़ा सूरज जो है ढल जाए मगरिब की तरफ थोड़ा ढल जाए, तो उसके बाद से ज़ोहर का वक्त शुरू होता है। और कब तक रहता है ज़ोहर का वक्त? यहां बताया जा रहा है कि गर्मी के ज़माने में और सर्दी के ज़माने में, दोनों ज़मानों में ज़ोहर की नमाज की अदायगी का मुस्तहब वक्त क्या है? तो उसके बारे में फरमाया जा रहा है कि गर्मी के ज़माने में ज़ोहर की नमाज देर करके पढ़ना है, और सर्दी के ज़माने में कुछ जल्दी पढ़ लेना है। इसलिए कि सर्दी के ज़माने में आमतौर से दिन छोटा होता है और रात बड़ी हो जाती है। गर्मी के ज़माने में रात छोटी होती है और दिन बड़ा हो जाता है। ये तो हमारा इलाका जो है आंध्र प्रदेश का, और खुसूसन रायलसीमा का, कड़पा और इसी तरीके से अनंतपुर, करनूल, ये इलाके जो हैं उतना ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी और सर्दी का। जब दूसरे स्टेटों में जाएंगे, जैसा कि कर्नाटक है, इसी तरीके से तमिलनाडु है, इसी तरीके से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, तो इन स्टेटों में जाएंगे तो वहाँ जो है हमें महसूस होगा कि गर्मी और सर्दी का, यहाँ तो तकरीबन पूरा ही जो है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े फर्क से गर्मी और सर्दी का जो है फर्क रहता है, बहुत ही थोड़ा फर्क रहता है। उन स्टेटों में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है कि दिन बहुत बड़ा हो जाता है सर्दी के जमाने में, गर्मी के जमाने में, और रात छोटी होती है, और सर्दी के जमाने में दिन छोटा होता है, रात बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ जो है फरमाया जा रहा है कि ज़ोहर का वक्त ज़वाल के बाद से साया असली 2 मिसल होने तक ज़ोहर का वक्त बाकी रहता है। यानी कि ज़वाल के बाद से वक्त शुरू हो जाता है, और साया असली किसको कहते हैं? साया असली की मिक़दार बहुत थोड़ी रहती है। यानी कि आप हज़रात भी गौर किए होंगे कि ज़वाल का वक्त जब होता है तो किसी दरख्त के नीचे आप खड़े हैं, तो इसलिए कि सूरज बिल्कुल बीचों बीच है आसमान के, उस वक्त दरख्त का साया या किसी जो है दीवार के पीछे खड़े हो जाएं, नीचे खड़े हो जाएं, तो उसका साया ज्यादा नहीं रहता, बस एकदम जो है उस दरख्त को लगे हुए रहता है, एकदम मुख्तसर रहता है। ज़वाल का वक्त जैसे ज़वाल का वक्त खत्म हो जाता है तो ज़ोहर का वक्त शुरू होकर वो साये असली जो है 2 मिस्ल के बकदर हो जाए। यानी कि फर्ज कर लो साये असली इतना है, एक शहादत की उंगली है, तो ज़ोहर का वक्त कब तक रहेगा? ऐसी उंगलियां 2 उंगलियां हो जाएं, मिसाल के एतबार से 2 उंगलियां ऐसी हो जाएं तो साये असली से 2 मिस्ल हो जाए, तो उस वक्त तक हम ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर तो जो है असर का वक्त करीब हो जाता है, असर का वक्त शुरू हो जाता है, तो इसलिए उससे पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ना है। अब जुमा का वक्त कौन सा है? जुमा भी जो है एक नमाज है, जुमा का वक्त कौन सा है? तो जुमा के बारे में भी यही फरमाया जाता है कि जुमा का वक्त भी वही ज़ोहर का वक्त है। यानी कि
زوال کے بعد سے جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ وہی ظہر کا وقت جو ہے سائے اصلی 2 مثل کے بقدر ہو تو اس وقت تک جمعہ کا بھی وقت رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا مستحب وقت، کہ جمعہ کا مستحب وقت کون سا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جمعہ کا مستحب وقت گرمی اور سردی کے حساب سے کوئی جو ہے فرق نہیں ہے، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی، دونوں میں بھی ایک ہی وقت ہے۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اول وقت میں۔ اسی لیے تو مدارس کے اندر جو ہے اس مسئلے پر عمل کیا جاتا ہے الحمدللہ، کہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن میں جمعہ کی نماز جو ہے اول وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے، اور خصوصاً ایسے تو خصوصاً جو ہے خاص نہیں کیا جاتا، کہ کچھ مدارس ایسے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ پورے مدارس کے اندر یہی عمل کیا جاتا ہے کہ اول وقت میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ نمازوں کے اوقات تھے، اس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ تو ابھی جو ہے 3 نمازیں ہیں، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور اس کے ساتھ وطر کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ میں اس کے بعد کی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور ویڈیو کو مختصر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دقت نہ ہو ویڈیو دیکھنے میں۔ اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے ویڈیو جو ہے چھوٹا کر رہے ہیں سہولت کے لیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کو جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں، خصوصاً مسائل کے ویڈیو۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔